وہ بڑی محبوبیت سے روسٹم کے پیچھے کھڑی خاتون کی پراسرار گفتگو سن رہی تھی۔ وہی کیا سارے کالج کی لڑکیاں اس علمی گفتگو سے متاثر نظر آ رہی تھیں۔ جب خاتون نے شکریہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کی تو جیسے ایک سحر سا تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس نے ان کی جادوئی شخصیت دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس بھرا اور جیسے اندر ہی اندر اداسی کی ایک لہر نے اس کے وجود کو اپنے اثار میں لے لیا۔ واہ کیا چہرہ ہے، کیا خدخال ہے، لگتا ہے فرصت سے بنایا گیا ہے۔ بڑی بڑی آنکھیں، ستوان ناک، لمبے حسین بال، ایک ہم ہے۔ اس نے اپنے چہرے، بال اور عام سے نین و نقش کو آئینے میں غور سے دیکھا اور پھر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کیا اور آئینے پر ہمیشہ کی طرح چادر ڈال دی، جیسے اپنے آپ کو دیکھنا بھی نہ چاہتی ہو۔ کیا ہو جاتا اگر میرے بال بھی لمبے ریشمی ہوتے، میری ناک بھی کھڑی اور آنکھیں جھیل جیسی ہوتی، مجھے بھی ہر موضوع کی گفتگو پر عبور حاصل ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں اگرچہ نصابی کتاب تھی، لیکن خیالوں میں وہ کہیں دور پہنچی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں تو رنگ ہی گورا ہو جاتا۔ ہاں کیوں نہیں، رنگت دودھ جیسی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی، لیکن تم گونگی ہوتی، آنکھیں جھیل کیا سمندر کی مانند لیکن بھینگی ہوتی، اور بال ضرور گز بھر لمبے لیکن سماعت کمزور ہوتی۔ ارے ارے آپا، کچھ تو رحم کھاؤ، کیوں اول فول بول رہی ہو؟ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر کرو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جیسی صلاحیت تمہارے پاس ہے وہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بس آپا رہنے دے، میرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ میں اچھا بول سکتی ہوں، نہ لکھ سکتی ہوں، نہ ہی اپنی ہم جماعت شاعری کر سکتی ہوں۔ مایوسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اس کے باوجود تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ تو میرے پاس بھی نہیں۔ اوہ تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں میرے پاس وہ کیا خوبیاں ہیں جن سے میں خود اب تک ناواقف ہوں؟ اب اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ یہی تو افسوس کا مقام ہے، اپنی شخصیت کے مثبت پہلوؤں سے انجان ہو، اسی لیے دوسروں سے بڑی جلد متاثر ہو جاتی ہو۔ خیر، دوسروں سے متاثر ہونا غلط نہیں، لیکن اپنے اندر یہ حسرت اور مایوسی پال لینا ضرور غلط ہے۔ رشک ضرور کرو، لیکن ساتھ مثبت انداز فکر کو پروان چڑھاؤ۔ مجھے تو اپنے آپ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، آپ کو نہ جانے مجھ میں کیا نظر آتا ہے۔ اب اس کی جلجلاہٹ واضح تھی۔ تم میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ تم نرم مزاج ہو، بہت جلد دوست بنا لیتی ہو، لوگوں کے راز رکھتی ہو، ان کی مدد کے لیے فوری بڑھتی ہو۔ یہ کیا کم صلاحیت ہے؟ آپا اسے اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ یہ کون سا کمال ہے؟ میرے نزدیک تو ہے، آپا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اب تم نہ سمجھو تو یہ تمہاری کم فہمی۔ لوگ تو حسن صورت کی دیوانے ہوتے ہیں، یا پھر ایسی خوبیوں کے جو ہر ایک پر عیاں ہوں۔ کاش ہم دوسروں کی صلاحیتوں پر رشک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہر ایک کو مکمل پیدا کیا ہے، بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، لیکن یہ بھی یاد رہے اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو اور دوسروں کے لیے نافع بن جائے، بس۔ یا اور کچھ؟ وہ اکتا سی گئی تھی۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک 5,000 کے نوٹ کی تمہارے نزدیک کتنی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ۔ اور اسی نوٹ کو میں مسل دوں، اس پر لکیریں کھینچ دوں، کہیں سے پھٹے تو ٹیپ چپکا دوں، تو کیا اس نوٹ کو تم پھینک دو گی کیونکہ وہ اپنی حیثیت کھو چکا ہے؟ ارے واہ، کیوں پھینک دوں گی؟ نوٹ کی تو اتنی پامالی کے باوجود وقت کم نہیں ہوتی نا، لیکن ہمارے اس 5 فٹ کے وجود کی اہمیت تم نہیں سمجھتی۔ بھائی ہم ہیں، اگر کچھ کمی بھی ہے تو بھی پرواہ نہیں، ہم کو خدا نے بڑی چاہت سے تخلیق کیا ہے، وہ اپنی ہر تخلیق سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہم اور تم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو، ہمیں جو بھی ملا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہماری
تمہاری اوقات تھی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو، اپنی عزت خود بھی کرو اور دوسروں سے بھی کرواؤ۔ ہم اہم ہیں، منفرد ہیں، ہم جہاں ہیں بالکل ٹھیک ہے، نہ کمتر نہ برتر۔ اس مثبت سوچ کو پروان چڑھا لو، تم زندگی کی دوڑ میں بخوشی شامل رہو گی۔ اتنا کہہ کر آپا مسکرائی۔ زندگی میں مشکلات بھی تو کتنی ہیں، ہر قدم پر ایک نیا مسئلہ۔ اگر ہم غور کریں تو یہ مشکلات بھی ہمیں مسائل سے لڑنے کے لیے تیار کرتی ہیں، حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھاتی ہیں۔ لیکن کمی کوتاہی بھی تو ہمارے اندر ہے، بالکل ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ انہی کوتاہیوں کو لے کر افسردہ رہیں، اپنی 20% کمزوری کا رونا روئیں اور 80% کامیابی کو پس پش ڈال دیں؟ شکوے شکایات کی عرضی لیے اپنے بنانے والے کو ہر دم پیش کرتے رہیں۔ اگر سب خوبیوں کا مرکہ ہوتے یا سب میں خامیاں ہوتی تو دنیا میں توازن نہ ہوتا۔ اس کی مصلحت کس میں پوشیدہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ کمال تو یہ ہے جو ہم اپنے کردار و گفتار میں، اپنی شخصیت میں، اپنی محنت سے پیدا کرتے ہیں۔ حسن سلوک، حسن اخلاق، مضبوط کردار، عزم و حوصلے اپنے گھرانے کی کہیں نہ کہیں آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس آئینے میں معمولی سی خراش، ہلکی سی ٹھیس بھی ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے خیالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ سوچ بدلنے سے زندگی میں بھی بہتر بدلاؤ آتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، انکساری کے ساتھ رب کا شکر ادا کرو اور کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھو۔